سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم ریختی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اصطلاح میں ریختی اس صنف نظم کا نام ہے جو عورتوں کی بولی میں کہی جائے۔ ریختی دراصل غزل ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے اور ایک بگڑے ہوئے زمانے کے بگڑے ہوئے شاعر سعادت یار خان رنگین اس کو اپنی ایجاد بتاتے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں: ریختی کہنی اجی رنگین کا ایجاد ہے، مون چراتا ہے موا ایسا جیا کس واسطے۔ لیکن تذکرہ گلستان سخن کے مصنف مرزا قادر بخش صابر رنگین کے اس دعوے کو نہیں مانتے۔ وہ لکھتے ہیں: دیوان دوم کے دیباچے میں ریختی کو اپنا ایجاد بیان کیا ہے، راکم کے اندیا میں تو یہ ادائے محض ہے، اس واسطے کہ انشاءاللہ خان سے بہت ریختیاں مشہور اور السنہ عوام پر مذکور ہیں۔ تذکرہ مہر جہاں تاب کے مصنف بھی سعادت یار خان رنگین کو ریختی کا موجد تسلیم نہیں کرتے، بلکہ رنگین کو شریک مشورہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن خود انشا نے دریائے لطافت میں سعادت یار خان رنگین ہی کو ریختی کا موجد قرار دیا ہے اور اپنے آپ کو اس شب سے محروم رکھا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سعادت یار خان رنگین اور انشا کے بعد ان کے قریب ہی کے زمانے میں ایک دوسرے شاعر یار علی متخلص بجان صاحب نے اہل لکھنؤ کے نزدیک اس فن میں اس قدر مشق بہم پہنچائی کہ ریختی کو حد کمال تک پہنچا دیا۔ انشا، رنگین اور جان صاحب کے علاوہ تذکروں میں ایک اور غیر معروف شاعر مرزا علی بیگ کا نام بھی لیا جاتا ہے، جو نازنین تخلص کرتے تھے۔ تذکروں میں مذکور ہے کہ یہ ریختی گو شاعر مشاعروں میں زنانہ لباس زیب تن کر کے شرکت کرتے اور دوران مشاعرہ نازو ادا کے ساتھ اپنی لچر خواہشات کا اظہار فحش زبان اور مبتذل حرکات کے ساتھ کرتے۔ مختصر یہ ہے کہ متذکرہ چاروں شاعروں کے بعد ریختی کا رواج ناپسندیدہ قرار پایا اور کسی بھی اہم شاعر نے تانیث کے سیے میں اظہار عشق، ناشائستہ کلمات اور فحش امیز باتوں سے قلم کو آلودہ کرنا پسند نہیں کیا۔